5 منٹ لیٹ ہو گئے. وہ میرے بھائی خدا کا شکر ادا کر, اگر 5 منٹ تاخیر نماز میں ہو گئی ہے, اگر چوراہے پہ بیٹھو گے 1 منٹ لیٹ ہو کے سفر کے لیے کوئی نیکی نہیں ملے گی. بس میں بیٹھے ہو ٹرین کو لیٹ ہو جاؤ گے کوئی نیکی نہیں ملے گی. ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہو فلائٹ لیٹ ہے کوئی نیکی نہیں ملے گی. لیکن اگر مسجد میں بیٹھے ہو امام تاخیر کر رہا ہے 5 منٹ لیٹ ہے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو, پوچھو ان علماء سے جتنی دیر بیٹھو گے خالی نہیں جائے گا وقت. اللہ ہر منٹ کے بدلے میں تمہیں نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے. کہ بڑے بڑے مشاہیر علماء شعراء کو آپ نے بلایا جن میں سر فہرست نام آل نبی اولاد علی, ہم سب کی جان ہم سب کی شان عطائے تاج الشریعہ, یوں سمجھیں کہ کرامت تاج الشریعہ حضور سیدی سرکار گلزار ملت دامہ ظلہ العالی کو آپ نے دیکھا. آئے انہوں نے مہربانی کی, اپنا قیمتی وقت دیا اور تشریف لے کر کے چلے گئے کسی مصروفیت کی وجہ سے. ہماری دعا ہے اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور مولا کریم حضرت کا سایہ اس امت کے سر پر قادر قائم و دائم فرمائے. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں آپ نے بھائی امیر حمزہ صاحب سے خلیل آبادی آپ نے ان سے بڑے اچھے انداز میں کلام سنا. ان کی تھوڑی سی محنت مائک کے نظر ہو گئی, کچھ مجمع کے نظر ہو گئی, لیکن ساری ملا کے انہوں نے حضور کے نظر کی تھی. ہاں یہ خیال رکھیں ان کی ساری محنت حضور کے نظر ہے. اور میرا تو مشورہ یہ ہے اگر کوئی بھی نعت نہ سنا کرے نا یا کسی کو اچھے لہجے سے پڑھنی نہ آیا کرے, کبھی تنہائی ملا کرے تو تصور میں حضور کا روزہ لایا کرے. مجمع نہ سکی حضور کو آنکھوں کے سامنے لا کے اپنی نعت مدینے والے مصطفیٰ کو سنایا کرے. قسم خدا کی اس محبت کی قیمت حضور سے بہتر کوئی نہیں لگا سکتا. یار اس کی قیمت کون لگائے گا؟ چند شعر لے کر کے اگر جامی چلیں, آقا فرماتے روک دو, وہ کچھ اشعار لکھ کے لا رہا ہے, اگر میرے مزار تک آ گیا تو مجھے ہاتھ نکال کر کے جامی سے مصافحہ کرنا پڑ جائے گا. تو یہ نعت کی برکت ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کون اٹھ کے جائے گا کون بیٹھے گا, اور میں کہتا بھی نہیں ہوں, اور میں جانتا ہوں کسی کو میں نے نہیں بلایا اور نہ کوئی اپنی مرضی سے آ سکتا ہے, اس لیے کہ یہ جلسہ نبی کا ہے تو پھر مجمع بھی نبی کا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. ابھی بہت اچھی بات بھائی نور مجسم صاحب نے کہی تھی کہ جس کا دل حضور کے ذکر میں نہیں لگتا پھر اس کا دل کہیں نہیں لگے گا. یہ کنفرم ہے. نوجوانوں نقیب اہل سنت بھائی حسان رضا بریلوی صاحب ہے کہ چلے گئے بیٹھے ماشاءاللہ, بہت محنت کر لی انہوں نے, پیچھے بیٹھے. مسئلہ کوئی نہیں ہے, کوئی کہیں بیٹھے کوئی کہیں بیٹھے, کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں. ہاں اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو منہ کھول کے بیٹھے. ہاں اب میں گزارش کروں گا بھائی, اللہ کا شکر ہے جلسے میں تو تب کرونا نہیں تھا جب دنیا کرونا سے مر رہی تھی. لوگ آج ڈھاٹا لگا کے بیٹھے, ابھی تو حضور کا بیٹا گزر کے گیا ہے, جدھر ان کے قدم پڑ جاتے ہیں بیماریاں صاف ہو جاتی ہیں. حضرت کے جانے کے بعد مجمع اتنا شانت. بھائی نور صاحب کہہ رہے تھے, نور مجسم صاحب یہ خاموشی کیسی ہے؟ میں نے کہا یار کبھی کبھی خاموشی بھی نہ کسی طوفان کا اشارہ کرتی ہے. سمندر جب بہت خاموش ہوتا ہے نا تو دائیں بائیں والے لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے اب کوئی طوفان اٹھے گا, اس لیے کہ سمندر خاموش ہے. تو کبھی کبھی خاموشی بھی کسی آنے والی سونامی کا پتہ دیتے. آپ جلسے میں بیٹھیے چپ چاپ میں نہیں کہتا, لیکن اللہ کے واسطے جیسے یہاں چپ بیٹھے ہو نا ایسے ہی مسجد میں بھی جا کے چپ بیٹھا کریں. یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے حضرت. جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے نہیں, جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولتے ہی رہتے. تو جیسے یہاں شانت بیٹھے نا ایسی مسجد میں شانت بیٹھا کرو.
خاص کر کے کب؟ جب امام کو مصلی پہ آنے میں 1 منٹ زیادہ ہو جائے. خاص کر کے کب؟ جب امام کو مصلی پہ آنے میں 1 منٹ تاخیر ہو جائے تب اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ہوتا کیا مسجدوں میں؟ امام کی جیسے گھڑی پہنچی رائٹ ٹائم 4:20 پہ تو لوگ گھڑی نہیں پھر یوں پورا گھوم گیا. آئے نہیں ابھی کروٹ والے سے کہتا کہاں امام صاحب ہے کہ نہیں؟ پھر ہونے نہ ہونے کا شک ہونے لگتا ہے. بہت غور سے میری بات سننا، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. 2 منٹ کے لیے امام لیٹ ہو جاتا ہے تو ہماری قوم مڑ کے دیکھا کرتی ہے. پڑوس والے سے کہتا امام ہے کہ نہیں؟ کہتا وضو تو کیا تھا. اس نے بھی تو لگا دیا، وضو تو کیا تھا، شاید اب کہیں چلے گئے. یہ تو کا کیا مطلب؟ وضو تو کیا تھا، شاید شہید ہو گئے. جب مسجد میں 5 منٹ امام مصلی پہ نہیں آتا تو قوم کو فکر ہو جاتی ہے کدھر گیا. وہ 8 دن ہاسپٹل میں پڑا رہتا ہے، کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے. 10 دن وہ ہاسپٹل میں رہتا ہے، تب کوئی نہیں سوچتا کہ امام کو 10 دن ہو گئے ہاسپٹل سے نہیں آیا، چل کے دیکھوں دوا کا بل ہے کہ نہیں، اس کے پاس پیسہ دینے کے لیے ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں بل کی وجہ سے ہاسپٹل والے روک رہے ہیں. اس وقت ہم موبائل بند کر لیتے ہیں دھوکے سے مولوی کا فون نہ آ جائے. 5 منٹ مسجد میں لیٹ نماز کے لیے ہو جائے. باتیں ہوتی متولی کون ہے جی، لے کے کون آیا تھا، 2 پارٹیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا مت لاؤ انہیں. دیکھا 5 منٹ لیٹ ہو گئے. وہ میرے بھائی خدا کا شکر ادا کر، اگر 5 منٹ تاخیر نماز میں ہو گئی ہے، اگر چوراہے پہ بیٹھو گے 1 منٹ لیٹ ہو کے سفر کے لیے کوئی نیکی نہیں ملے گی. بس میں بیٹھے ہو ٹرین کو لیٹ ہو جاؤ گے کوئی نیکی نہیں ملے گی. ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہو فلائٹ لیٹ ہے کوئی نیکی نہیں ملے گی. لیکن اگر مسجد میں بیٹھے ہو امام تاخیر کر رہا ہے 5 منٹ لیٹ ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، پوچھو ان علماء سے جتنی دیر بیٹھو گے خالی نہیں جائے گا وقت. اللہ اگر منٹ کے بدلے میں تمہیں نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے. ایک تو کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں اور آ گئے تو پھر باتیں کرتے، بغلے مارتے. بھائی بغلے کئی تو مرڈر ہو گئے مسجدوں میں. اور مسئلہ کیا تھا؟ صرف پنکھا کے اوپر، پنکھے کے اوپر پنکھا. ایک صاحب نماز پڑھ لیتے، کسی نے آ کے بند کر دیا کہ تیرے اکیلے کے لیے تھوڑی ہی لگا. اس نے نیت توڑی، چلا دیا کہ دیا تو میں نے بھی پیسے. آخرکار نتیجہ یہ ہوا. یہ المیہ میں اس کی بات نہیں کرتا، ہنسنے کی ضرورت نہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آج امت خون کے آنسو رو رہی ہے، آج کوئی یار و مددگار نہیں ہے. قسم خدا کی اگر آخری امید جمیع ہے تو صرف امت خضرا پہ جا کے جمیع. کان کھول کے سن لو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ابھی ہم مسجدوں میں لڑ رہے ہیں، ابھی پنکھوں کو لے کے جھگڑا، ابھی امام کو لے کے جھگڑا. تنخواہ کتنی دینی ہے، کس کو رکھنا کس کو نکالنا ہے، کتنے سارے اختلافات ہیں. سارے آ کے مسجد میں ہو جاتے ہیں، کہتا میں مکھیا میں پردھان تو ٹھیکیدار میں ذمہ دار ہوں. اس وقت سب کو اپنی پاور یاد آتی ہے جب صف میں آ کے بیٹھ جایا کرتے ہو. اے میرے بھائی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کس جگہ آ کے جھگڑا کر رہا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ سب کہو گے یہ مسجد ہے. یہاں پہ غریب کو بھی حق ہے، جہاں امیر کھڑا ہے وہیں پہ غریب بھی کھڑا ہو سکتا ہے. جہاں وہ کھڑا ہے جس کی نسل میں باپ دادا موجود ہے اسی جگہ پہ یتیم بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے کہ سب کو ایک لائن میں لا کے کھڑا کیا ہے. مسجد میں 5 ٹائم تمہیں کیوں بلایا گیا؟ کبھی تم نے سوچا نہیں ہے؟ نماز فرض کی گئی، چاہتے تو گھر میں پڑھ لیتے لیکن جماعت کے لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے مسلمانوں کے بیچ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے. جہاں پہ صوبی کے کمالی کھڑا ہے وہیں پہ ٹھیلا لگانے والا کھڑا ہے، جہاں پہ بڑا بزنس مین کھڑا ہے وہیں پہ چھوٹا دکاندار کھڑا ہے. اس لیے 5 ٹائم
تمہیں مسجد میں بلایا گیا اور تم نے آنے کے بعد کبھی پنکھے پہ گولی چلائی، کبھی سب کو لے کے جھگڑا کیا، کبھی آگے پیچھے ہونے کو لے کے جھگڑا کیا. او بھائی ہم سوچ کیا رکھے ہیں؟ کیا موت نہیں آنی ہے؟ یاد رکھ یہ مسجد تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے. اور اس کی حقیقت تو یہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. ہم 11ویں کے نام پہ حضور سے پیار کرتے ہیں، 12ویں آئے تو حضور سے پیار کرتے ہیں، محرم آئے تو ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن جب لٹھ چلانے کی باری آتی ہے تو پھر ساری نسبتیں بھول جاتے ہیں. سوچو یار، غور کرو اس بات پہ، یہ عشق ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. چلو در رسول پہ چلتے ہیں. آؤ حضور کی بارگاہ. کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے. سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ اے مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے. رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے. یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے. جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجاروں کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے. فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو. میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری. وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے. اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا ہے، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے. خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی. کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لا. کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا. اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا. آؤ دیکھو دنیا والوں، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر. ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا. فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا. نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے. اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری. کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے. نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو. صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں گے، اس لیے کہ حساب دینا. میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے. یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں. یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے. فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، سحری کا، کھاتے جا رہے ہیں سوتے. لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے، جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے. بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فاقہ کشی کی تربیت لے. رمضان میں روکے اپنے آپ کو، تربیت ہوگی. اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب، او جوانوں. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو. حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا.
आज नौजवान बढ़ बढ़ के खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, कभी इस होटल से खाता है, कभी उस होटल से खाता है। इतना ज्यादा खाएंगे तो नफसानी कुव्वतें उछल करके आएंगे, मुश्किल हो जाएगा। शादियां देर से होती हैं, माँ बाप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी हो और माँ बाप निकाह ना करे तो नबी पाक ने फरमाया बच्चे गुनाह करेंगे तो जितना गुनाह बच्चे को उतना बाप को भी होगा। तो माँ बाप चुप है, दूसरा शादी मुश्किल बड़ी है, महंगी बड़ी, और तीसरा नहीं कर रहे कुछ लोग तो रोजे भी नहीं रख रहे। तो रमजान उनके लिए भी वक्त है, नफसानी कुव्वतें कुचली जाएंगी। खाना जितना कम खाया जाएगा उतना वजूद के अंदर नफसानी ख्वाहिशात कम पैदा होंगे। तो रमजान तो प्रैक्टिस है मुजाहिदे की, दीन की। और दूसरा, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं कि रमजान और कुरान का आपस में रिश्ता है। कुरान पाक कितना पढ़ना चाहिए रोजाना? ज्यादा से अल्लाह जज़ा दे, उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा ही पढ़ते होंगे। भाई सुने, हदीस मुबारका में नबी पाक ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों मिल के ना, बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया दोनों मिल के अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। रमजान और अल्लाहु अकबर। किस तरह? नबी पाक फरमाते हैं रमजान कहेगा ए अल्लाह, दिन के वक्त मैंने इसे तेरी रजा के लिए खाने पीने से बाज रखा, और कुरान कहेगा या अल्लाह, रात को तेरी रजा के लिए खड़ा होकर ये कुरान सुनता था। रमजान और कुरान दोनों सिफारिश करेंगे। हम ना बड़ा कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। अब यकीन करें, ये खाते भाई का भाई से इख्तलाफ हो जाए ना तो वो 30 साल पुराने खाते खोल के ले आता है, सारी रात ढूंढता है कि मेरे पैसे कहां से निकलते हैं, पढ़ लेता है। कुरान पाक की बारी आती है तो नहीं पढ़ते कुरान पाक। अब्बा जी का खत्म होता है तो मांगते फिरते हैं, कहते 2 कुरान पाक, 10 कुरान पाक। ये बातें बतानी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि तरबियत के लिए बैठा हूं तो कर देता हूं। मेरे शागिर्दों से पूछें, यहां मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जनों तलबा है, असातिज़ा है, मेरे पीर भाई हैं, और मेरा ये दावा है कि शायद को किसी से इतना प्यार करता हो जितने मेरे शागिर्द और मुरीद मुझसे करते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि जरा सूरत फातिहा पढ़ के देना, मैंने अपने अब्बा जी को सवाब देना है। पूछने किसी से नहीं कभी कहा, कभी नहीं मैंने कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा कुरान पढ़ दे। मैं इसको नाजायज नहीं कहता, पढ़वाना चाहिए, लेकिन मैं अपने वालिदैन के लिए कभी सवाल नहीं करता कि मुझे जरा पढ़ के दो, मैंने बख्शना है, इसलिए कि मैंने जाती तौर पे रूटीन बनाई है। मैं समझता हूं कि कायनात के अंदर मेरे ऊपर जिन लोगों ने एहसान किए उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे माँ बाप का है। मैं समझता हूं इस बात। कितना नालायक हूं मैं कि मैं 1 महीने में एक कुरान पाक भी पढ़ के उनकी रूह को एहसास नहीं कर सकता। मेरा ये तरीका है जाती, मैं कदगन नहीं लगाता, मेरा जाती तरीका ये, अलहम्द से शुरू करो और 2 सूरतें छोड़ के कुरान पाक खत्म कर दो आखिरी, और फिर फलक और नास सूरतें साथ ले जाओ। यहां बैठ के साले सवाब नहीं करना, खत्म नहीं दिलाना, साथ ले जाओ, कब्र पे खड़े हो जाओ और फलक और नास सूरतें कब्र पे बैठ के तिलावत करो। और जो कुरान मजीद पढ़ा है उनकी रूह को वहां साल करो। ओ भाई, औलाद जब माँ बाप के लिए पढ़ती है तो उसे कहना नहीं पड़ता अल्लाह बख्श दे, इसलिए कि औलाद की नेकियां खुद ब खुद माँ बाप के खाते में जमा होती हैं, खुद नेकियां जमा होती हैं। मेरे भाई, तू बच्चों से ये तो मुतालबा करता है कि बेटा इस साल रमजान मुबारक में मेरे लिए सत्तू जरूर बनाना, फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशे कम बनाना? तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, देखने का भी सवाब। रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़े, खोल के पढ़े। और मेरे भाई, अगर तेरा बच्चा पढ़े, अगर तेरी बेटी पढ़े, कायनात का खुशनसीब बाप वो है जिसका बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े, जिसकी बेटी पढ़े। जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हजरत ईसा कब्र के पास से गुजरे, कब्र पे अजाब हो रहा था,
اللہ کا غضب برس رہا تھا. جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے, رحمت برس رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے, میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی, پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا, ابھی رحمت برس رہی ہے. جناب عیسیٰ کہتے ہیں آواز خدا بندی آئی, عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, پاپی تھا, مجرم تھا, خطا کار تھا, لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کے پیٹ میں بچہ تھا, بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا. آج وہ 4.5 سال کا ہوا ہے, مکتب میں گیا ہے, مدرسہ میں گیا ہے, استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے. فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ایسا مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا, وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں. فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے, میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے, نور سے بھر دی ہے قبر, برکت سے بھر دی ہے. اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھے, اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھے, اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھے. دیکھیں نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. کتنے؟ 60 ایک, اللہ اکبر. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا, ایک رات کو پڑھتے, ایک تراویح میں پڑھتے. 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے. آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے سارے وظیفے, میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. رمضان سارا قرآن پاک, سارا رمضان. اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک. اگر لوگ ناراض نہ ہو تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں, اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا, ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا. اس لیے کہ قراء علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے, ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے. معاذ اللہ. او میرے بھائی, کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے, کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں. تو اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو. قال خلقہ القرآن, سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا انعام ہے. یہ ساری نعت ہے, یہ ساری نعت. اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا رش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے, بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں, ضعیف تراویح پڑھتے ہیں, گھٹنوں میں درد ہے تراویح پڑھتے, بیمار بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں. جوان وہاں چوک میں کھڑے. کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے, تو شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے, پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے, کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے, تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے, اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا, راتوں کو عبادت کرے گا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. نوجوان ارادہ کریں, پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن پڑھوانا بھی ہے, سننا بھی ہے, اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی. ہمت کریں, دلیری کریں, آ کے کھڑے تو ہو, اللہ توفیق عطا کرے گا. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں, دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں. نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے, غمخاری کریں. ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں. ایک تو غریب آدمی, اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے, اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں. ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں, لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں. فاقہ کشی پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں, تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے. ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں, جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے والے. بچیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا, جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, صرف ڈھانچہ ہی ہوگا.
इतनी भयानक सूरत में आए, बगैर अशद जरूरत के सवाल न कर, कभी सवाल न कर। और अमीरों से गुजारिश है कि रमजान हमदर्दी का महीना है, हमदर्दी करें तो सामने वाले की इज्जत का भी ख्याल करें। ये बात दुरुस्त है कि गरीब सियाना नहीं होता, इसलिए कि जिसकी जेब में पैसे नहीं होते भाई उसे अकल भी नहीं होती, जिसके घर कार नहीं होती उसे चलाने का तरीका, जिसके घर ओवन नहीं होता उसे चलाने का तरीका भी नहीं आता, जिसके घर में चीजें होती है उसे चलाना भी आ जाता है, जिदे घर दाने उदे कमले भी उसके सियाने हो जाते हैं। तो चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब आटा तकसीम करते हैं, खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे देते हैं, और एक आटे का थैला और 10 अखबारों में फोटो। अल्लाह से डरें, रमजान हमदर्दी का महीना, हमदर्दी का। गरीब को दे तो उसकी इज्जत को रुसवा ना करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ढूंढ के लाते थे मिस्कीनों को, ढूंढ के, और जब लाते थे तो अपने दस्तरखान पर बिठाकर अपने साथ अफ्तारी कराया करते थे। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह के रास्ते में वो चीज देनी है जो तुम्हें ज्यादा प्यारी हो। कौन सी चीज जो तुम्हें, मैं थोड़ा सा बेबाक हूं बाज दोस्तों के साथ, सबके साथ नहीं। एक दोस्त मदरसे में घी देने आए एक दफा, तो वो वाला घी दे गए जो सबसे सस्ता था। तो मैंने कहा मुझे दयानतदारी से बचाए, आप यही खाते हैं घर में? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा फिर हमने बच्चे मारने के लिए तो नहीं ना रखे हुए, क्या वो वाला घी अल्लाह के रास्ते में प्यारी चीज दे रही है ना, इसलिए गले गले नोट लोग मस्जिद के गले में डाल जाते हैं, फटे हुए डाल जाते हैं, कहते हैं जोड़ लेंगे मौलवी साहब। और खुदा के बंदे, प्यारी चीज देनी थी तूने और तूने उसका तर्जमा उल्ट कर लिया है। समझ ले, रमजान अल मुबारक में किसी गरीब की मदद करनी है तो साथ उसकी इज्जत भी करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जब से, ये जुमला एक है लेकिन बड़ा कीमती है, सहाबा कहते हैं जब हम दरवाजा रसूल पे जाते थे खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो, खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। नबी पाक साथ इज्जत भी देते थे, मिस्कीन को गरीब को दें और खैर खाई करें। जूते बेचने वाले जूतों के रेट सस्ते करें, कपड़ा बेचने वाले कपड़े का रेट, दर्जी साहब भी रेट सस्ता करें, दुकानदार भी चीजों का रेट, हकीम साहब पैसे कम लें, डॉक्टर पैसे कम करें, हुकूमत निर्खों में कमी करे और ये काम इज्तिमाई तौर पे करे। मेरे नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, इसमें गमखारी करनी है, दूसरे का ख्याल करें, इशार करें, कुर्बानी करें। यहाँ हर चीज का रेट बढ़ जाता है रमजान शरीफ में। हर आदमी कहता मेरा सीजन आ गया है, तवज्जो बढ़ाएं, ख्याल करें, गमखारी का महीना है। और फिर आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि रमजान मुबारक का जब महीना आए तो जिस आदमी के साथ नेकी करनी है वक्त पे करें। किसी गरीब को पैसे देने हैं, कपड़े देने हैं तो यकम रमजान को दें। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूं, मैं कहता हूं कारी साहब नूं जोड़ा कदों देंदे हो? कहंदे 27 वाले दिन। मैं कहा मैनूं लग गई समझ, तुहाडी साजिश है कि सवा के पा ना लवे। एवं मौलवी चौधरी साहब दे नाल दे कपड़े पा ले, कित्थे लिखिया इनू देना 27? तुसीं दसो 27 वाले दिन को दर्जी सी के देंदा, उन्होंने 3 गुना भी पैसे दईए तो कहता जेडे बाकी ने उन्होंने नहीं बटन पे लगते मेरे को, कितों जोड़ा सीख। तो किस दिन देते हो कारी साहब को? क्या मकसद है? पहनने के लिए दे रहे हो या इसलिए दे रहे हो कि ना पहन सके? तो भाई आप जब किसी को कुछ चीज देंगे तो कब देंगे? जब वो इस्तेमाल कर सके। गरीब को लोग फतराना देने जाते हैं ईद से एक दिन पहले, तो क्या करेगा उसका? वो ना तो कपड़े खरीद सका ना रोटी ला सका, बल्कि मेरे हज़रत साहब फरमाते हैं रमजान से पहले दे दो। रमजान की नीयत करके रमजान से 1-2 दिन पहले दे दो, अल्लाह रमजान जितना सवाब ही अता फरमाएगा। रमजान से पहले दो जिसको कुछ है दिन, कबल अज़ वक़्त तैयारी करो। और मेरे किबला साहब फरमाया करते अपने कपड़े बाद में, गरीब के बच्चों के कपड़े पहले, अपने घर की जरूरियात बाद में, गरीबों की जरूरियात इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क़ भी हमारे घर भेज दिया है। हमारी ड्यूटी लगाई है कि तुमने बांटना, बांटने वाले बनो। और ये ज़हन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा, ये ज़हन बना के बांट। और जिसको देने जाए, हाँ आपको इजाजत है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाजत, बाल की खाल उतारने की इजाजत। मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं, तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तेरा तो फला बच्चा। ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता।
ہاں ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں، کہتے ہیں تیرا تو فلاں باہر نہیں گیا ہے، گیا ہے، لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے قرضوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے، بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے۔ میرے امام شافعی کا ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ، بلکہ حضرت غوث اعظم جیلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی۔ حضرت غوث اعظم جیلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگ گیا، کہنے لگا حضرت جی آپ سب کو ہی دیتے رہتے ہیں، ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا، ذرا ٹٹول کے دیا کریں۔ تو غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے۔